السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ وقال تعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ وقال تعالى في مقام آخر ربكم ادعوني أستجب لكم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین، برادران عزیز، تراویح کتنی بڑی عبادت ہے اس تعلق سے، اور دوسری بات سحری و تہجد کے تعلق سے، اور تیسری بات دعا مانگنا اس وقت کتنا زیادہ ضروری ہے، یہ تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تراویح ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث میں ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی ثواب کی نیت سے یقین کے ساتھ تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تراویح ایک اہم عبادت ہے۔ غور کر لیں، اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اور قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا وعدہ ہے۔ رمضان میں 1 کا 70 ہے، تو گویا ایک حرف پر 700 نیکیاں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بغیر نماز کی تلاوت سے نماز کے اندر کی تلاوت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اگر کوئی ایسے ہی بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو پڑھے، اتنا اسے ثواب نہیں ملتا جتنا نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملتا ہے۔ اب غور کریں، بغیر نماز کی تلاوت سے نماز کے اندر کی تلاوت زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ اور آگے بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں 1 کا 70 ہو جاتا ہے تو ثواب میں اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ آگے بات یہ بھی ہے کہ تراویح کا اگر کوئی ایک سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تراویح کے ایک سجدے کی بدولت اسے 1500 نیکیاں دیتے ہیں۔ اب تراویح کے اندر 20 رکعات پڑھے تو 40 سجدے ہوئے، 40 سجدوں سے 60,000 نیکیاں ہوئی۔ اگر اکیلا کوئی گھر کے اندر 20 رکعات تراویح کے پڑھے تو 40 سجدے کرنے پر گھر میں بھی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 نیکیاں دیں گے۔ مگر گھر سے زیادہ ثواب مسجد کا ہے، اور مسجد میں اکیلے پڑھنے سے زیادہ ثواب جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور تراویح کی نماز اگر معمولی مسجد کے بجائے جہاں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہوں اور اس جگہ جمعہ ہوتی ہو، ایسی مسجد کے اندر تراویح پڑھی جائے تو اس میں اور زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ اور بات آگے یہ بھی ہے کہ رمضان میں 70 گنا زیادہ ہوتا ہے، تو تراویح کے ایک سجدے پر کتنی نیکیاں ہوئیں۔ اور تراویح کے اندر قرآن کی ایک آیت پڑھنے پر، ایک آیت تو زیادہ ہو گئی، ایک حرف پڑھنے پر اللہ کی طرف سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ معمولی بہانہ تراویح کی نماز چھوٹ رہی ہے،
بعض ساتھی تاخیر سے آتے ہیں، بعض ساتھی تو نماز تراویح کو آتے ہی نہیں، تو کتنی ہزار نیکیوں سے، کتنی لاکھوں کی نیکیوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں۔ غور کر لیں، اگر کسی کا روزانہ لاکھوں کا نقصان ہو تو کتنا افسوس کرے گا، مگر رکعت 1 چھوٹی ہو، رکعت 2 چھوٹی ہو، رکعت 10 چھوٹی ہو اور 10 رکعت کے 20 سجدے چھوٹے ہوں، تو ان سجدوں کے چھوٹنے کی وجہ سے کتنی بڑے ثواب سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں کی عادت ہے کہ شروع میں بڑے زور سے، بڑے شور سے ساری مسجدیں پر ہو جاتی ہیں، رسمی رواج ہمارے اندر سے چھوٹتا نہیں۔ جو ہی پہلا عشرہ ختم ہونے کی دیر ہوتی ہے، نماز سے ہم، تراویح سے ہم، تہجد سے ہم، روزوں سے ہم، سب سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ ساتھی، کچھ تو غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اس سے پہلے 2 رمضان کے اندر لاک ڈاؤن دے کر اللہ نے ہمیں سبق سکھلایا کہ اب تو سدھر جاؤ۔ گزشتہ رمضان میں کئی لوگ نماز تراویح مسجد میں ادا کرنے کے واسطے تڑپ اٹھے تھے مگر محروم رہے۔ اللہ نے سبق سکھلایا کہ اب تو سمجھو کہ 2 سال ہم نے تم کو مسجدوں سے دور رکھا، 2 سال ہم نے تم کو تراویح کی نماز مسجد میں ادا کرنے سے محروم کیا، اب تو سمجھ کر تم مسجد میں آ کر تراویح کی نماز کو ادا کرو۔ پہلا عشرہ ابھی گزرنے نہیں پایا، ابھی مسجد کے اندر لوگ بالکل کم ہو گئے۔ میں ایک جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہر جگہ کا یہ معمول ہو گیا کہ شروع تراویحوں میں بڑے زور کے ساتھ، بڑے شور کے ساتھ آتے ہیں، پھر سستی شروع ہو جاتی ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اتنی نیکیوں سے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں کی نیکیوں سے ہم اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں۔ اگر سمجھتے، اگر سوچتے تو ہمارے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی، ہم تراویح کو ادا کرتے تو کتنا ثواب ملتا۔ اور دوسری بات سحری و تہجد کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ سحری کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ سحری تم کیا کرو اس لیے کہ یہ سحری میں اللہ نے تمہارے واسطے برکتوں کو رکھا ہے۔ اب غور کرے، اگر کسی کی سحری چھوٹ گئی، اٹھنے میں تاخیر ہو گئی تو اسے ایک سنت کے چھوڑنے پر افسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں سحری کی بات اس لیے لایا کہ سحری ایک اہم چیز ہے۔ ہمارے اور یہود و نصارہ کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو یہ سحری کا کھانا ہے۔ یہ سحری ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی نے اس میں فرمایا کہ سحری کیا کرو اس لیے کہ اس میں تمہارے لیے اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اب سحری کے بارے میں ایک مسئلہ بھی بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھا دوں۔ اس جگہ کا بھی معمول ہے، دوسری جگہوں کا بھی معمول ہے، کئی گھروں میں معمول ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جب تک اذان نہیں ہوتی اس وقت تک سحری کھاتے ہی رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب صبح صادق ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کھایا جائے، اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی پیا جائے تو گویا وہ دن میں کھانے کے برابر ہے۔ ناشتہ کرنے سے جیسا روزے کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے روزے کا کچھ اعتبار نہیں ہوتا۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد، صبح صادق کے ہو جانے کے بعد اگر ایک لقمہ بھی کوئی کھا لے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ اس مسئلے کو بغور سمجھنا ہے، دوسروں تک، خاص طور پر مستورات تک، ہماری ماؤں تک، ہماری بہنوں تک اس بات کو پہنچانا ہے۔ کئی مستورات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک اذان نہ ہو اس وقت تک کھانے کی اجازت ہے۔ ساتھی، مسئلے پر غور کریں کہ بعض جگہوں پر سحری کا وقت ختم ہونے پر، صبح صادق کے ہو جانے پر فوراً اذان دے دی جاتی ہے، اور بعض جگہوں پر کچھ وقت کو ٹھہرا کر کچھ وقت کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ جب صبح صادق ہو جائے، سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس کے بعد اگر ایک لقمہ بھی پیٹ کے اندر جائے گا گویا ناشتہ کرنے کے برابر ہے، تو ہمارے روزے کا کچھ اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب مؤذن کی طرف سے سحری کا آواز آ جائے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے،
तो फौरन अपने खाने को अपने पीने को बंद कर देना चाहिए, मस्तूरात तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, वरना हमें रोज़ा रखकर भी रोज़े का सवाब नहीं मिलेगा। और तीसरी बात यह है कि सहरी को जब उठते हैं तो थोड़ा जल्द उठ जाएं ताकि हमें तहज्जुद भी पढ़ने का मौका मिल जाए। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में है कि तहज्जुद का अगर कोई पाबंद हो जाए तो तहज्जुद की पाबंदी की वजह से अल्लाह ताला का कुर्ब से हासिल हो जाता है। तहज्जुद एक ऐसी चीज़ है जो अंधेरे में रात के आखिरी वक्त में पढ़ी जाती है। अगर रात के आखिरी वक्त है, इस रात के आखिरी वक्त में हम 1 दिन 2 दिन 3 दिन अल्लाह के दरबार में जाकर तहज्जुद पढ़े, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह ज़रूर हमारी फरियाद को सुनेंगे, हमारी आवाज़ को सुनेंगे। तहज्जुद के बारे में हदीस के अंदर है कि ये नेकोकारों का तरीक़ा है। अगर हम इस तहज्जुद की पाबंदी करेंगे अल्लाह का कुर्ब ज़रूर हासिल होगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो तहज्जुद की पाबंदी करता है गोया वो नेकोकारों का तरीक़ा इख्तियार करता है, तो गोया हम नेकोकारों से हाथ मिलाने वाले होते हैं। हम गुनहगार सही, हम बदकार सही, हम बुरे सही, मगर बात यह है कि नेकोकारों का तरीक़ा इख्तियार कर लें, अल्लाह हमें उनके साथ मिला दें तो हमारा बेड़ा भी, हमारा तरीक़ा भी पार हो जाएगा। और आगे बात यह है कि एक दिन अगर किसी बादशाह के दरबार को हम जाकर उसका दरवाज़ा खटखटाएं, 2 दिन जाकर दरवाज़ा खटखटाएं, 3 दिन जाकर दरवाज़ा खटखटाएं, आखिर एक वक्त तो आएगा बादशाह रात के वक्त आने की वजह से उठकर हमारी फरियाद को सुनेगा और हमें कुछ न कुछ ज़रूर दे देगा। अब अल्लाह का दरबार है, रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज एक बेहतरीन नमाज है जिसके बारे में कुरान में है वमिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, कि रात के औक़ात में तहज्जुद को हमने तुम्हारे लिए दिया है। ये तहज्जुद जो पढ़ता है अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। और तहज्जुद के वक्त में जो दुआ की जाती है ये अल्लाह के दरवाज़े को खटखटाती है। और रात का वक्त है, जब रात के वक्त में दुआ अल्लाह से मांगी जाएगी, अल्लाह दुआ को ज़रूर कबूल कर रहेंगे। अब गौर करे साथी, ये दुआ की कमी आज हमारे दरमियान में है। हमने दुआ को छोड़ दिया, आज हालात सबक सिखला रहे हैं। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह की ताकत को अपने साथ लेने वाला अमल है। इस दुआ के ज़रिए से अल्लाह की ताकत को हम अपने साथ ले रहे हैं। दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है, दुआ कैफियत का नाम है। दिल की तड़प से जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएंगे। दुआ नेकोकार करे, दुआ बदकार करे, दुआ अच्छा आदमी करे, दुआ बुरा आदमी करे, अल्लाह हर एक की दुआ को, हर एक की तौबा को कबूल फरमाते हैं। यही दुआ थी जंगे बदर के मैदान में अल्लाह ने कामयाबी दिलाई। अल्लाह के नबी के बारे में आता है इतना गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया, अल्लाह अगर ये उम्मत, अगर ये कुछ लोग हलाक हो गए, ख़त्म हो गए, तो तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। इतनी तड़प से अल्लाह के नबी ने अपने आप को शामिल कर दुआ की। हज़रत अबू बकर ख़ीमे के बाहर से अंदर आ गए। अल्लाह के नबी से फरमाया, नबी अब बस कर दीजिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आपके साथ उतर कर रहेगी। हुआ भी ऐसा, दूसरे दिन फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने मदद की और बदर में अल्लाह ने अपने नबी को कामयाबी दिलवाई। तड़प बहुत बड़ी चीज़ होती है। तड़प से जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह ज़रूर कबूल फरमा कर रहेंगे। दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं होता, दिल की तड़प का नाम होता है। एक ताबई के बारे में किताबों में बात लिख कर है कि एक मर्तबा सफ़र कर रहे थे, गधा फौत हो गया। अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ की, दिल की कैफियत अल्लाह के सामने इजहार की। फिर गधे को एक छड़ी मार कर फरमाया, खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। फौरन गधा खड़ा हो गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उस गधे को मैंने अपनी आंखों से देखा कि बाजार में फरोख्त हो रहा था। तो ये दिल की तड़प थी
دل کی طرف سے جب دعا مانگی جائے گی اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ آج مسلمانوں کی شکایت بڑی ہے، کبھی حلال گوشت پر پابندی، کبھی لاؤڈ اسپیکر اذان کو پابندی کی بات، کبھی اب تو یہاں تک بھی کہا جا رہا مسلمانوں سے پھل فروٹ خریدا نہ جائے۔ یہ حالات آج ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ اب تو اللہ کے سامنے جاگو، اب تو دعا مانگو۔ دعا ہی ایک مؤثر تمہارے واسطے ہتھیار ہے، جس دعا کے ذریعے سے اللہ کی طاقت کو تم اپنے ساتھ شامل حال کر سکتے ہو۔ ساتھی اب تو جاگنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے۔ چاہے ہمارے گناہ کتنے بڑے ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ نیکوکار دعا کریں گے میں دعا کو قبول کروں گا، بدکار دعا کریں گے میں دعا کو رد کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، امن یجیب المضطر فرمایا کہ تڑپ سے دعا مانگو، تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ یہ ایک مجلس تھی جس مجلس کے اندر حضرت مولانا الیاس تھے، مولانا حسین احمد مدنی تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا جو فضائل اعمال لکھ کر ہیں، ایک مجلس کے اندر تشریف فرما تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ پر بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ حضرت مولانا الیاس نے حضرت حسین احمد مدنی سے فرمایا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا پر بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، تم ان کے بارے میں اللہ سے دعا کر دو، اللہ ان کا قرض ختم کر دے۔ حضرت حسین احمد مدنی نے الیاس سے عرض کیا، حضرت بتلا دیجیے کوئی نسخہ کہ میں اللہ سے دعا کروں تو فوراً دعا قبول ہو جائے۔ حضرت مولانا الیاس نے حسین احمد مدنی سے فرمایا کہ تم یہ کام کرو، قرآن کو دیکھو، ربکم ادعونی استجب لکم، یقین سے اطمینان سے پورے اطمینان کے ساتھ جب اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تم قرآن میں نہیں دیکھتے ہو حسین احمد مدنی؟ دیکھو ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق سکھلایا کہ یقین کے ساتھ اب تو دعا مانگو۔ تہجد کا وقت ہے، افطاری کا وقت ہے، افطاری سے کچھ قبل ہمارے ساتھیوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کچھ کھانے پینے کے سامان خریدنے میں مشغول ہوتے ہیں، کھانے پینے کا سامان خریدے، اس سے کوئی روکتا نہیں، مگر 10 منٹ تو دعا کے واسطے فارغ کریں۔ دعا مؤثر ہتھیار ہے، اللہ گنہگاروں کی بھی سنتے ہیں، اللہ نیکوکاروں کی بھی سنتے ہیں۔ اللہ کو ہم اپنا حفیظ دعا کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، اللہ کو ہم اپنا وکیل دعا کے ذریعے سے بنا سکتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہم دعا کے ذریعے سے جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، اپنا وکیل اللہ کو بنایا، اپنا حفیظ اللہ کو بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی زندگی دی، حضرت اسماعیل نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، اللہ کو اپنا حفیظ بنایا۔ چھری کے نیچے سے اللہ نے اسماعیل کو بچا کر دکھایا۔ حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لیتے ہوئے اللہ کو وکیل بنایا، اللہ کو حفیظ بنایا۔ فرعون کے گود میں حضرت موسیٰ کی پرورش اللہ نے کر دکھلائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، اللہ کو اپنا حفیظ بنایا۔ بغیر باپ کے بیٹا حضرت عیسیٰ کو پیدا کر اللہ نے دکھلایا۔ حضرت زکریا نے اللہ کو اپنا حفیظ بنایا، اللہ کو اپنا وکیل بنایا۔ بڑھاپے کے اندر بھی اولاد دے کر اللہ نے دکھلایا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کو اپنا وکیل بنایا، اللہ کو اپنا حفیظ بنایا۔ بڑھاپے کے اندر بھی اللہ نے اولاد دے کر دکھلایا۔ اللہ کو جب وکیل بنایا جائے گا، اللہ کو جب حفیظ بنایا جائے گا، مٹی کے پتلے سے آدم کو بنا کر اللہ نے دکھایا۔ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ دعا ہے، اللہ نے مؤثر ہتھیار دیا ہے۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو ہمارے ساتھی اب تو دعا کی بات کو مضبوط پکڑنا ہے۔ نمازیوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں مل رہی ہے، حاجیوں کی تعداد کروڑوں کی تعداد ہے۔
اگر زکات دینے والوں کی تعداد کا شمار کیا جائے تو کروڑوں کی تعداد مل جائے گی، مگر اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے والوں کی تعداد کا حساب کیا جائے تو 1% بھی اس وقت نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج حالات ستا رہے ہیں۔ کبھی مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی مدرسوں کو، کبھی مسلمانوں کو، کبھی مسلمانوں کے کاروبار کو، مسلمانوں کی تجارت کو، مسلمانوں کے خرید و فروخت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھی اب تو جاگنا پڑے گا، جاگنا پڑے گا۔ گناہ گار صحیح، بدکار صحیح، برے صحیح، اچھے صحیح، ہر ایک کو اللہ کے سامنے دعا مانگنا پڑے گا۔ علامہ روح المعانی نے یہ بات لکھی ہے کہ فرعون کے پاس، اس سے پہلے بھی آپ سنے ہوں گے، فرعون کے پاس ایک مرتبہ اس کی قوم آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ہم نے آپ کو معبود مانا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی پریشانی کا عالم ہے، زراعت نہیں ہو رہی ہے اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے بڑی پریشانی کا سامنا کر رہا ہے، ہم اپنے آپ تم کو معبود مانتے ہیں کہ بارش جاری کر دیں یا دریائے نیل جاری کرا دیں۔ اب فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ جاؤ کل جاری ہو جائے گا، جبکہ فرعون سرکش تھا، انا ربکم اللہ کا دعویٰ کیا تھا، رات کے وقت اٹھا، شاہی تاج پہنا، دریا کے بازو گیا اور جا کر یہ دعا کی کہ اللہ دیکھ میں تو جھوٹا ہوں، اور شاہی تاج کو نیچے رکھا، مٹی کو اٹھا کر سر پر ڈالا اور یہ دعا پھر کی، میں غلط ہوں، میں برا ہوں، میں نے اپنے دعوے میں بھی غلطی کی، اللہ تو میری لاج رکھ لے، دریائے نیل کو جاری کر دے۔ صرف اتنی دعا کا مانگنا تھا، دل کی طرف سے فرعون نے دعا کی تھی۔ جس دعا کو اللہ نے سنا، فوراً کھٹکھٹاہٹ محسوس ہوئی، فرعون دوڑ کر دربار میں آ گیا۔ دوسرے دن دریائے نیل جاری ہو گئی، لوگوں نے پیدا اٹھایا۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ فرعون، یہ سرکش، یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک آدمی بھی جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر دعا مانگتا ہے، اللہ ایسے نافرمانوں کی، ایسے سرکشوں کی، ایسے گناہ گاروں کی، ایسے کفار کی بھی جب دعا سنتے ہیں تو جب کوئی مومن، جب کوئی مسلمان، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ آ کر دعا مانگے، چاہے تہجد کے وقت میں مانگے، چاہے افطاری کے وقت میں مانگے، چاہے فرائض نماز کے بعد مانگے، اللہ ضرور بھی ضرور دعا قبول کر رہیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ جب بھی تم دعا مانگو تو اللہ کو جب پکارنا ہو تو اللہ سے نہ پکارو، اپنے اللہ کو پکارنا ہو تو رب کہہ کر پکارو، اس لیے کہ قرآن کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں یہ ربنا 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 سے آ کر ہیں۔ یہ رب کہہ کر جب پکاریں گے اللہ کو تم پر پیار آئے گا۔ ربنا حب لنا ہے، ربنا آتنا ہے، ربنا ظلمنا ہے۔ جب تم اپنے اللہ کو رب رب کہہ کر پکارو گے اللہ تم سے پیار کریں گے اور تمہاری فریاد کو سنیں گے۔ کسی ماں کا نام فاطمہ ہے، بیٹا اپنی ماں کا بیٹا اپنی ماں کو فاطمہ کہہ کر پکارنے سے زیادہ پار اپنی ماں کو امی کہہ کر پکارنے میں آتا ہے۔ تو عین اسی طریقے سے اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، تو اللہ کو اللہ کہہ کر پکارنے سے زیادہ رب کہہ کر پکاریں گے، اللہ ہماری فریاد کو سنیں گے، حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت پیر ذوالفقار فرماتے ہیں کہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کی دعا اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو شاید دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کی دعا شرط قبولیت نہیں پاتی۔ ایک وجہ حضرت نے بتلائی کہ رزق حلال کا استعمال نہیں ہو رہا ہے، دوسری وجہ حضرت نے فرمائی کہ گناہ ایسے ہو گئے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے آج ہماری دعا اوپر نہیں جا رہی ہے۔ کسی پرندے کے پیروں کو، پاؤں کو باندھ دیا جائے، پھر اسے اڑنے کے لیے کہا جائے کہ وہ پرندہ کہاں اڑے گا؟ اسی طریقے سے گناہوں کی رسی سے ہم نے اپنی دعاؤں کو باندھ دیا ہے، وہ دعا اللہ کے پاس نہیں جاتی۔
تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، پھر حالات کے سازگار ہونے کے واسطے اس وقت اللہ سے ضرور بھی ضرور دعا کرے۔ حالات کتنے بھی کٹھن آئیں مگر اللہ نے دعا کا مؤثر ہتھیار ہمیں دیا ہے۔ حالات کتنے بھی پریشان کن آئیں، دعا کا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی دعا تھی جس دعا کی بدولت بدر میں بھی کامیابی ملی، یہی دعا تھی جس دعا کی بدولت بڑی بڑی جنگیں بھی اللہ نے کامیابی کامرانی کی منزل کو پہنچایا۔ اگر آج بھی دعا کی جائے گڑ گڑا کر حالات کے سازگار ہونے کی، میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں، جو دشمن اس وقت بھونک رہے ہیں، جو دشمن مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو دشمن اذان کو نشانہ بنا رہے ہیں، جو مسلمان حلال گوشت پر جو دشمن حلال گوشت کو نشانہ بنا رہے ہیں، میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں یہ دشمنوں کی سازشیں اللہ نیست و نابود فرما دیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں، گڑ گڑا کر پابندی کریں، جس گڑ گڑانے کی وجہ سے اللہ حالات کا رخ بدل کر رکھ دیں گے۔ حضرت مولانا عبدالحنان مثال دے کر فرمایا کرتے تھے، آخری بات بتا کر میں بات ختم کر دوں گا، اللہ نے کسی کو 5 بیٹے دیے ہیں، 1 بیٹی دی ہے، بیٹے کا حصہ بیٹی کے حصے کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اگر 1 حصہ بیٹے کو دیا جائے تو آدھا ہی حصہ بیٹی کو دیا جاتا ہے، مگر بیٹی لاڈلی ہونے کی وجہ سے باپ کا پیار بیٹی پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے 5 نمازیں اللہ نے فرض ہمیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء کی شکل میں دی، تو بیٹی کی شکل میں تہجد بھی دی ہے، تہجد کی پابندی کرے۔ بقیہ دنوں میں 11 مہینوں میں ہم نے پابندی نہ کی ہو، اس رمضان کے اندر تو پابندی کر اس وقت گڑ گڑا کر دعا مانگ کر دیکھ لے۔ میں اللہ سے امید لگا کر کہتا ہوں یہ تہجد ہوگی، ہم ہوں گے، اللہ ہوگا، تنہائی ہوگی، رات کا اندھیرا ہوگا، جس اندھیرے کے اندر بادشاہ کا دروازہ سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مگر اللہ وہ بادشاہ ہے رات کے وقت میں پہلے آسمان پر آ کر اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی میرے سامنے گڑ گڑانے والا، تو اللہ ضرور عطا کریں گے۔ ساتھ ہی تہجد کی نماز ہرگز رمضان میں نہ چھوڑے، فرائض کی تو پابندی ہو رہی ہے، تہجد کی بھی پابندی کرے، فرائض کی تو پابندی ہو رہی ہے، تراویح کی بھی پابندی کرے، اللہ حالات کا رنگ بدلا کر رکھ دیں گے۔ اللہ سے دعا کرے، اللہ ہم تمام کو دعاؤں کو ایک مؤثر ہتھیار ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، تراویح کی پابندی عطا فرمائیں، تہجد کی پابندی عطا فرمائیں۔